السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی میں آپ کے ساتھ محمد اجمل جامی۔ ملک کی سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی اور اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بالآخر طے کر لیا کہ آل آؤٹ جانا ہے، مذاکرات نہیں بلکہ تحریک برپا کرنی ہے۔ تاریخ بھی دے دی گئی، اور یہ بھی آپ نے بیان سنا ہوگا علیمہ بی بی کا۔ وہ بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے امریکہ بھی جائیں گے، پاکستان بھی آئیں گے تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اپنے صاحبزادے بھی یہاں موجود ہیں۔ جیل بیٹھے جو لاہور کے رہنما ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے تجویز دی تھی کہ حکومت کے ساتھ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں۔ حکومت سے ہم جب بھی سلسلے میں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جو مذاکرات کی پیشکش موجود ہے، پارلیمان میں بات کرنا ہوگی، سیاسی جماعتوں کے وجود کو ماننا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی اپنی شکایات ہیں، وہ کہتے ہیں میل ملاقاتوں پر پابندیاں ہیں۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پنجاب اسمبلی میں 26 اراکین کے خلاف ریفرنس بھی تیار ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے، وہ سمجھتے ہیں جمہوری حقوق ان کے پامال ہو رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا پلان آف ایکشن ہے کیا اس تحریک کے سلسلے میں، اور کیا واقعی قاسم اور سلیمان آئیں گے یہاں تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ جائیں گے تو کس سے ملاقات؟ ساتھ آج ایک بڑی اہم خبر بھی آئی، 27 یوٹیوبرز ہیں جن کو بند کرنے کی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ کے احکامات کے اوپر۔ ایف آئی اے کی درخواست تھی، اس میں کون کون شامل ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، کیا بند کرنا ایک سولوشن ہے یا نہیں، اس پہ بھی پروگرام کے اگلے حصے میں بات ہوگی۔ اور پھر صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے آپ نے چند روز پہلے کچھ خبریں دیکھی ہوں گی، سنی ہوں گی کہ ان کو ہٹائے جانے کا عمل شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ تحقیق میں نے بھی کی ذمہ دار ذرائع سے، اور میرے پاس کیا خبر ہے، اور وہ صحافی جنہوں نے اس خبر کا آغاز کیا ان میں سے ایک آج میرے پروگرام میں شریک گفتگو بھی ہوں گے تاکہ ہم ان سے تفصیل سے بات کر سکیں۔ ابھی ہم نے زحمت دی سینئر سیاستدان تحریک انصاف کے رہنما سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاص اکرم صاحب کو۔ شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں نے جیسے پروگرام کے ابتدائی میں کہا کہ علیمہ بی بی نے بہت اہم اناؤنسمنٹ کر دی، 5 اگست کو تحریک مذاکرات نہیں کرنے، قاسم اور سلیمان پاکستان آئیں گے، اس سے پہلے یہ امریکہ جائیں گے۔ امریکہ کس سے ملاقات کریں گے سر؟ دیکھیں سر، علیمہ باجی نے آج یہ گفتگو کی ہے اڈیالہ کے باہر، اور امریکہ میں اوبیسلی ہیومن رائٹس گروپس ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو میٹر کرتے ہیں، بہت سے ڈائسپورا وہاں پہ موجود ہے۔ اس کی کوئی تفصیلات جو ہیں وہ ابھی تک پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی ہے دونوں جوانوں نے، مگر جب وہ جائیں گے تو اوبیسلی وہ کوئی نہ کوئی چیز شیئر کریں گے۔ یہ ان کا اپنا ذاتی حیثیت میں فیصلہ ہے، اور اوبیسلی اس کا سب کو احترام ہے۔ وہ خان صاحب کی اولاد ہیں، خان صاحب کے بچے ہیں، اپنے والد کے لیے کنسرنڈ ہے، اور پوری پارٹی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے اس حوالے سے ان کے والد کی رہائی کی جدوجہد میں اور ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، رول آف لاء کے لیے۔ سو اس قسم کا کوئی پلان انہوں نے ابھی جاری نہیں کیا کہ وہ کس کس سے ملاقاتیں کریں گے اور کیا پوٹینشیل اینٹیٹیز ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، مگر اوبیسلی جب وہ جائیں گے تو وہ ایسے ہی حلقوں سے اور ایسی ہی گیدرنگ سے اور ایسے ہی انڈیویجول سے بات کریں گے جو میٹر کرتے ہیں اور جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، ناحق قید سے رہائی کے لیے انسٹرومنٹل ہو سکتے ہیں۔ مگر میں آپ کو وثوق سے تبھی یہ ساری بات کر سکوں گا جب وہ خود کوئی اپنا پلان اناؤنس کریں گے۔ ابھی تک تو علیمہ باجی نے یہ ان کی جو جانے کا اسکیجول ہے وہ بغیر کسی ڈیٹ کے بتایا ہے، بٹ اوبیسلی ان کا حق ہے۔ شیخ صاحب اس سے پہلے جو پی ٹی آئی کے کچھ باہر بیٹھے ذمہ دار بھی ہیں، کچھ ان کے حامی لوگ بھی ہیں امریکہ میں، ڈائسپورا بھی ہے، انہوں نے بڑی کیمپین کی، کچھ سینیٹرز، کانگریس مین، انہوں نے ٹویٹ بھی کیے خان صاحب کے حق میں، ایک آدھا بل بھی آیا، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ بظاہر جو ٹرمپ سرکار سے امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، تو ایسی ہی ایک اور ایکسرسائز کا ہوگا؟ سر یہ تو انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے، آپ نے علیمہ باجی کی پوری بات نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے خان صاحب سے اجازت یا وہ نہیں لی، صرف انہیں انفارم کیا۔ تو وہ جنہوں نے یہ پلان کیا ہے ان کا کوئی نہ کوئی مطمع نظر تو ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز ان کے ذہن میں ہوگی، اور کوشش تو بار بار کی جاتی ہے۔ ایک دفعہ اگر آپ کو ناکامی یا پسپائی بھی ہو تو دوبارہ بھی کی جاتی ہے، اس میں کوئی ایسا مذاقے والی بات نہیں ہے کہ ہم اس سے پہلے ہی چیزیں بالکل ایک سیاسی جماعت کا یہ حق ہے۔ لیکن شیخ صاحب، عمران خان صاحب خود تو امریکی مداخلت کے حامی نہیں رہے کہ امریکہ کی مداخلت اس میں آئے، ان کے سلسلے میں، ان کے کیسز کے سلسلے میں انہوں نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ میں عدالتوں کے تھرو ہی آؤں گا اور میں کانسٹیٹیوشن اور قانون کے تحت ہی آؤں گا، مگر آواز تو وہاں سے بیٹھ کے اٹھانی چاہیے جہاں سے مؤثر طریقے سے دنیا تک پہنچ سکے۔ اور اس وقت ذرائع ابلاغ ہوں یا اوپینین میکرز ہوں،
خصوصاً ڈائسپورا کی اتنی بڑی تعداد وہ وہاں پہ موجود ہے اور ان کی اپنی ایک ایفرٹ اور اسٹرگل ہے. تو اس حوالے سے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امریکی مداخلت جو ہے اس کو انوائٹ کر رہے ہیں یا امریکی حکومت کو مداخلت کا کہہ رہے ہیں. یہ تو ایک کیمپین ہوتی ہے جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آوازیں اپنے ساتھ چاہیے ہوتی ہیں تاکہ آپ کی آواز بلند اور زیادہ طاقتور ہو سکے. تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں. تو شیخ صاحب یہ بھی طے ہو گیا کہ دونوں صاحبزادے خان صاحب کے پاکستان بھی تشریف لائیں گے اور جو 5 اگست کو آپ تحریک برپا کریں اس کا حصہ ہوں گے؟ نہیں، یہ اس کا حوالے سے ابھی تک علیمہ خان صاحبہ نے یا صاحبزادوں نے کوئی بات نہیں کی کہ وہ 5 اگست کا کوئی حصہ ہوں گے. 5 اگست جیسے خان صاحب کی طرف سے آج بتایا گیا ہے وہ پیک ہوگا، اس سے پہلے چھوٹے بڑے ایونٹس ہوں گے اور 5 اگست میں وہ تحریک جو ہے جو موومنٹ ہے وہ اپنے پیک پہ ہونی چاہیے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ بس وہی ہے، اس کے بعد بھی چلتی رہے گی مگر اس کو ایک مومنٹم جو ہے 5 اگست تک. میں نے یہ آپ سے اس لیے عرض کی، یہ سوال آپ کی خدمت میں اس سے رکھا شیخ صاحب کہ علیمہ بی بی کی اپنی گفتگو میں انہوں نے 2 چیزیں واضح کی. ایک تو یہ کہ پہلے وہ امریکہ جائیں گے، اس کے اوپر آپ سے میری بات ہوگی، پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ پاکستان آئیں گے اور تحریک میں حصہ لیں گے. مگر جامی صاحب اس لیے تو رہتے امریکہ جان دی ڈیٹ بھی نہیں نہ کسے کولنا اچھا پھر اسی پاکستان آن دی ڈیٹ تو ان کے میں دے چھڑیے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا آپ تحریک کی آپ بات کر رہے ہیں تو 5 اگست آپ کہہ رہے ہیں پیک. تحریک کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ہو ول لیڈ اٹ؟ جی دیکھیں اس کے اندر مختلف اسٹریٹجیز ہیں جو میں آپ کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک. کل رات کو بھی 5-6 گھنٹے کی پولیٹیکل کمیٹی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہی کہ خان صاحب کی طرف سے کسی وقت بھی ڈیٹ آ سکتی ہے. اتفاق سے کل رات ہی اس کے اوپر 5-6 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اس پہ بہت سے پلانز جو ہیں وہ صوبائی صدور کی طرف سے دیے گئے ہیں اور وہ اس وقت سیکرٹری جنرل اور وہ خود اس پہ ڈیسائیڈ کر لیں گے اور پلانز موجود ہیں. آپ کو چند دنوں میں اس کے اوپر چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یعنی کے پی سے تحریک کا آغاز ہو رہا ہے ابتدائی طور پر؟ جی سر. خیبر پختونخوا سے آغاز ہو رہا ہے تحریک کا ابتدائی طور پر؟ آغاز تو بس اب خان صاحب نے کہہ دیا جی، خان صاحب نے 5 کی ڈیٹ دی ہے مگر اس سے پہلے ان کو وہ جو موبلائزیشن کے پریپریٹری ایونٹس ہیں وہ تو کرنے پڑیں گے نا ادھر ادھر جی. پورے پاکستان میں 4 صوبوں میں کرنے پڑیں گے. ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کریں گے جی. اور اس سے پہلے اگر حکومت باقاعدہ مذاکرات کی پیشکش کرتی ہے تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات میں جائے گی یا پیرالل تحریک؟ حکومت تو افرادی ہیں سر، جعلی مینڈیٹ والے چور ہیں. یہ جب بھی کوئی بھی ہماری بات ہوتی ہے پروٹیسٹ کی اور پروٹیسٹ کی ہم بات وہ کہتے ہیں جب تم پنجابی کہتے ہیں نکو نک ہو جاتے ہیں نا، پھر اس لیے آ کے کرتے ہیں. خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، خان صاحب کا وزن کم ہونے کی گفتگو ہو رہی تھی، خان صاحب کے بچوں سے خان صاحب کی بات نہیں کرائی جا رہی، خان صاحب کی ضمانتیں ناحق ریجیکٹ کی جا رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے آج ہم نے ارلی ہیئرنگ کی بھی القادر میں بشرا بی بی کی اور عمران خان صاحب کی آج ہم نے پٹیشن دائر کی ہے کہ اس کی ارلی ہیئرنگ کی جائے. مطلب کہاں یہ ملک آ گیا 26ویں ترمیم کے بعد کہ اتنے بڑے قائد کی ناحق کیسوں میں ڈیٹ کے لیے بھی ارلی ہیئرنگ کی پٹیشن دائر کرنی پڑی ہے ہمیں. آج سلمان صفدر صاحب نے وہ پٹیشن بھی دائر کی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے کیڑی مذاکرات تے کتھوں دے مذاکرات، یہ تو ہیپوکریسی ہے، ہیپوکریٹیکل ان کے ایٹیچیوڈز ہیں. ایون خان صاحب نے جب نیگوشیشنز کمیٹی کے حوالے سے انیشیٹو لیا، پھر ہم پہلی دوسری تیسری نشست میں گئے، آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا 9 اور 26 کے حوالے سے. تو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ لیکن شیخ صاحب آپ کے جو ذمہ دار اور سینئر ترین 5 رہنما ہیں کوٹ میں، ان کی پریس ریلیز آئی تھی، وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ ہمیں سیاسی جماعتوں اور حکومت کے ساتھ بھی مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی آغاز کرنا چاہیے. ان کی بات کو ڈسکس نہیں کیا گیا کیا پارٹی کے اندر؟ پارٹی کی کیا رائے بنی ذمہ داروں کی ان کے اس خط نہیں، پارٹی کے اندر تو بالکل ڈسکس کیا گیا ہے جی. وہ تو ہمارے واریئرز ہیں اور وہ مجاہد ہیں جو کہ نہ بھاگے نہ پکوڑے ہوئے، نہ انہوں نے ٹویٹس کی بھاگنے کی، نہ پریس کانفرنسز کی، بلکہ بیماری کی حالت میں بھی وہ گزار رہے ہیں. خان کے نظریے کے تحت وہ اندر موجود ہیں. ان کی رائے بالکل ڈسکس ہوئی، ان کی رائے بڑی مقدم ہے، ان کی رائے کا بڑا احترام ہے. مگر الٹیمیٹلی خان صاحب کی رائے ان کی رائے سے مطلب ہے کہ پارٹی اس میں جو ہے وہ خان صاحب کی رائے سب سے مقدم ہے. تو خان صاحب یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ بس یہ فراڈ ہے اور ہم اگری کرتے ہیں خان صاحب سے، ہمیشہ یہ گل کر دینے اور الٹیمیٹلی چیزوں کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خان کہہ رہے ہیں کہ نو مذاکرہ، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے سر. اگر آپ یہ پچھلے 2-3 مہینے میں دیکھیں تو آن میڈیا میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہے، نہ فرنٹ ڈور نہ بیک ڈور.
It's very obvious. 26 کے بعد کون سے مذاکرات اور کہاں کے مذاکرات؟ تو پھر یہ آپ کے چیئرمین جو ہیں بریسٹر گوہر صاحب، ان کی آج کی سٹیٹمنٹ ہے 26 سے پہلے رہائی کے قریب تھے، میں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہا ہوں، مذاکرات میں پیش رفت ہوتی تو بڑا بریک تھرو ہوتا، افسوس کے معاملات آگے نہیں چل سکے۔ سر گل مک گئی، 26 دی گل 26 نال مک گئی، ہن کدے تائیں انہوں طریقی رکھی ہے، ٹھیک ہے ختم ہوئی، پھر 26 تو پہلے سن تے ہن نہیں نے نا، اسی تو ہن دی گل کرنی۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیں کہ آج علیمہ بی بی کی ایک اور بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں جو عہدیدار تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتے وہ الگ ہو جائیں پارٹی سے۔ شیخ صاحب کنہاں دی گل ہو رہی، کوئی ایسے عہدیدار ہے نہیں جڑے وزن نہیں چک سکتے؟ سر میرے علم میں تو نہیں ہے سر، بات یہ کہ جو 9 مئی سے لے کے 8 فروری اور 8 فروری سے لے کے آج تک کھڑا ہے، ایسے وقت میں جب تحریک کو ایک آدمی کی ضرورت ہے تو وزن اٹھا سکتے ہیں تو ساتھ کھڑے ہیں، اگر اور وہ ٹھیک کہتی ہیں اگر کوئی نہیں اٹھا سکے گا تو آپ پہ چلا جائے گا سر، کسی نے انہوں کی کرنا ہے۔ ایک آدمی ایک کام کر جو نہیں سکتا تھے انہیں کیوں اس اتنے ٹرنا ہے؟ میں انفارمیشن سیکٹری ہوں، اگر میں انفارمیشن کا کام نہیں کر سکتا تو مجھے کیا ضرورت ہے یہاں بیٹھنے کی؟ مجھے چلے جانا چاہیے۔ اگر کوئی سیکرٹری جنرل ہے یا کوئی ایکٹنگ چیئرمین ہے تو اپنا کام نہیں کرتا، اگر کوئی صوبائی صدر ہے تو وہ نہیں اپنا کام کر سکتا، جیڑا کام ہوتے ذمہ، میرا انفارمیشن میرے ذمہ، مجھ سے کوئی آدمی کوئی اور توقع نہ کرے نا، مجھ سے صرف انفارمیشن کی توقع کرے، اگر میں وہ کام نہیں کر سکوں گا تو مجھے چلے جانا چاہیے۔ ٹھیک تو ٹھیک ہے، اس میں کیا بات ہے، مگر اس بات کو ہم بار بار اس لیے نہیں کہتے کہ یہ لوگ بڑی قربانیوں کے ساتھ یہاں تک کھڑے ہوئے۔ اس وقت آپ کو تحریک میں ایک آدمی کی ضرورت ہے، وی ڈونٹ وانٹ ٹو پش پیپل اوے۔ ہم لوگوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ آج تک عمران خان کے نظریے کے تحت اپنے ذاتی نقصانات کرانے کے باوجود کھڑے ہیں۔ ہر بندہ وزن چکن جوگا بھی نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھا جی۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کیپیسٹی کے مطابق وزن اٹھاتا ہے۔ تو بالکل علیمہ باجی نے ٹھیک کہا کہ عہدیداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں، وزن کا مطلب ذمہ داری ہے نا سر، جی جو ذمہ داری ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر میں انفارمیشن دی ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکتا تو میں کیوں بیٹھا رہا گا؟ بالکل ٹھیک۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے کچھ دن پہلے یہ واضح کیا کہ نو مذاکرات، ان سے بات چیت کرنے کا فائدہ نہیں، آپ کے بقول ان کے پاس مینڈیٹ نہیں، اور ہمیشہ آپ کی قیادت کہتی ہے کہ بات چیت طاقتوروں سے ہوگی۔ چند روز پہلے میں نے رانا ثناءاللہ صاحب سے اس موضوع پہ اسی پروگرام میں تفصیل سے بات کی اور یہ مدعا جو آپ کا مطالبہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے آگے سے بڑا ایک سمپل سا اور معنی خیز جواب دیا۔ ان کا اچھا پھر کر لو گل، پھر بات وہاں آپ کر رہے ہیں، ہو رہی ہے، ان کے ہاں سے تو نہ وہ کہہ رہے تھے مجھے۔ میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ کسی سے بھی نہیں ہو رہی، نہ فرنٹ ڈور نہ بیک ڈور۔ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی ہو تو میننگ فل ڈائلاگ، خان صاحب ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میننگ فل ڈائلاگ، خان کہتا ہے and meaningful dialogue is with somebody who can deliver on what has been discussed and decided۔ ٹھیک ہے سر، ساڑی گل دی عمران خان صاحب دی گل دی تائید تے ٹرمپ نے بھی کر چھڈی، انہیں بھی کہا کہ پاکستان نے جو گل کرنی ہے نا دے نال گل نہیں کرنی۔ خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل ہے کہ بھئی جب تسی ڈلیور ہی نہیں کرنا تو اسی تہاڈے نال گل کرنی ہے، تسی کہنا جی اچھا جی اسی چاچو تو پوچھ کے دساں گے تے اسی ماموں تو پوچھ کے دساں گے، تے جی تسی ماموں چاچو تو پوچھ کے دسنا تے اسی پھر آپ ہی گل کر لیں گے۔ لیکن ان کا جواب تو آگے سے یہ کہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت نہیں ہوگی، سیاسی جماعتوں سے بات خود کتنی باری تسی سارے جڑے ساڈے اینکر بھائی ہو، تسی ساڈے منہ تو کتنی باری کڈھانا چاہتے ہو؟ اسی 20 باری کہہ چکے ہیں، سانو کوئی یہ آر محسوس نہیں ہوتی، کسی نے ساری سر نہیں پاڑ چھڑنا پیا کہ ہم اسی یہ گل کر رہے ہیں۔ ہم نے نیگوشیشنز کمیٹی جب بنائی تھی، ہم کہتے تھے یہ دونوں تینوں پارٹیاں ہماری مینڈیٹ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پر خان نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے معروضی حالات دیکھتے ہوئے خان صاحب نے کہا چلو آپ نیگوشیشنز کمیٹی میں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ یہ نیگوشیشنز کمیٹی واز آر آئیڈیا۔ تو کوئی یہ کہے کہ ہم سیاسی قوتوں سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کے اینٹی ہیں، دیٹس اے رانگ امپریشن۔ ہم نے نیگوشیشنز کمیٹی کا آئیڈیا فلوٹ کیا، ہم پہلی نشست، دوسری، تیسری میں، مگر میں نے دسو جیڑی پولیٹیکل فورسز ڈیلیور نہیں کر سکتیاں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ مجھے آپ یہ بتائیں۔ آپ کی رائے، آپ کو تصویریں اور آپ کو خبریں دینے کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نہیں سر، تہاڈی مرضی ہے شیخ صاحب، بابو نہ بابو تہاڈا سیاستداناں دا کام ہے، ہم تو بس عرض کر سکتے ہیں، سوال اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کے پی میں یہ مخصوص نشستوں کے بعد بڑا رولا مچا ہوا تھا، اور کے پی میں مخصوص نشستیں جب گئیں تو اس کے بعد بڑا رولا ڈلا ہوا تھا اور بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اور کچھ حکومتی اہلکار بھی، کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف آ سکتی ہے۔ یہ کوئی ایسا امکان بھی ہے وہاں پہ؟ اور مجھے تو آن ریکارڈ یہاں کل قادر خان مندوخیل نے کہا کہ 20 سے زائد ایم پی اے کے پی کے اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد آپ دیکھیں گے۔ جی انہوں کہو کہ وہ جڑی کیڑیاں پردے دار بیبیاں نے جڑی تواڈے نال رابطے چ نے اور تسی انہاں لکو کے بیٹھے ہو، انہوں نے کہو ذرا انہاں نوں کرو نا بے نقاب، سانو بھی دس دیو نا کون سے اتنے باہمت دلیر لوگ ہیں کے پی میں عمران خان کے نام پہ لیا اور عمران خان کو
کے نام کو اور اس کی پارٹی کو بیچیں گے, ذرا ان کی شکل تو دکھائے غداروں کی ہمیں. ایم مارتے نے کہ پی کا ایک بندہ کھڑا ہے اپنی پارٹی کے ساتھ, ایک آدمی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے, ایک آدمی اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ حکومت ہے, اس لیے کہ وہ خان کی امانت ہے. وہ خان کا وہ مینڈیٹ جس کو انہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے 8 فروری کو بچایا, جو کہ پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں نہیں بچ سکا, وہ آپ سمجھتے کہ وی بائی بندے وہ لے جائیں گے تو چلا, اس طرح نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. میں نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا جب یہ ڈرامے بازیاں شروع ہوئی کہ بلی کے خواب میں چچڑے, انہوں کو اسی طرح ڈاک کے بیٹھے ہیں کہ جاؤ جو ہوتا ہے کر لو. ادھر تو چیف منسٹر نے کھل کے نہیں پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اوکے تگڑے ہو جاؤ, آ جاؤ, برنگ اٹ آن. بہت بہت شکریہ. کھا جاتے پھر. چلیں ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین یہ تھے شیخ وقاص اکرم صاحب, اور اب ہم رخ کریں گے دوسرا آج کا اہم موضوع. 27 یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جنہیں بلاک کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو. کیا بلاک کرنا حل ہے؟ بلاک کیوں کیا گیا؟ اس پہ اوپینین میکر, تجزیہ نگار کیا کہتے ہیں, اور پھر صدر مملکت کے حوالے سے جو خبر میں نے ابتدائی میں ذکر کی اس پہ خصوصی گفتگو ہوگی آج کے پروگرام. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, لائیو وتھ جامی میں خوش آمدید. آج ایک جوڈیشل مجسٹریٹ ہے, ان کے حکم نامہ سامنے آئے, ایف آئی اے کی درخواست تھی, شواہد دیے گئے, اور اس کے بعد بتایا گیا 27 یوٹیوبرز ہیں. اکثریت ان کی وہ ہے جو ملک سے باہر, لیکن کچھ صحافی یوٹیوبرز ایسے جو پاکستان سے یوٹیوب کرتے ہیں, ان کے چینلز کو بلاک کرنے کی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے. کیا یہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہے یا یہ پابندیاں درست ہیں؟ کیا پابندی ہی صرف حل ہوا کرتی ہے؟ اس میں ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے, جو میں نے 2 صفحات کا فیصلہ دیکھا ہے, کہ یہ یوٹیوبرز جو ہیں ان کے بقول, فیصلے کے بقول, یہ مس لیڈ کر رہے تھے, مس انفارمیشن دے رہے تھے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے, اور لائکلی ٹو کاز فیئر, پینک ڈس آرڈر اور انریسٹ ان دی جنرل پبلک. یہ الزام ہے جس کی وجہ سے ایف آئی نے جو شواہد دیے اس کی بنیاد پہ یہ کارروائی کا آغاز ہے. یوٹیوبرز کو یوٹیوب کی جانب سے ای میل بھی مل گئی کہ جو قانون ہم پہ طلاق ہوتا ہے اس کے مطابق ہم یہ کارروائی کریں. ایسا ہی کچھ ہم نے پاک بھارت جنگ کے دوران بھی دیکھا, اس ناچیز کا یوٹیوب اور دیگر جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں بلاک ہوئے. لیکن کیا یہ حل ہے؟ اس میں جو باہر بیٹھے ہیں ان کا میں بالکل ہرگز بات نہیں کروں گا, جو ملک میں موجود لوگ ہیں ان کا ذکر کروں گا. اس میں صدیق جان صاحب کا نام ہے, اس میں عریہ مقبول جان ہیں, اس میں حبیب اکرم ہیں, متی اللہ جان ہیں, ستور ہیں, اس میں کئی اور لوگ جو پاکستان بیٹھ کے بات کرتے ہیں ان کا ذکر یہاں موجود ہے, لیکن اکثریت وہ ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جناب اسامہ خلجی صاحب سے. آپ ڈیجیٹل رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, بولو بھی نامی ادارے سے وابستہ ہیں, اور ہمیں جوائن کیا مزمل شاہ صاحب نے, صحافی ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں, پروگرام اینکر ہیں, خود یوٹیوب کے ایک ایکسپرٹ ہیں, اس میں اپنا ایک نام رکھتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اسامہ, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. اس وقت تک ہمیں شاہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہوں گے. از دس دا سولوشن؟ کیونکہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو پی ٹی اے کا دور حکومت ہو جب فواد چوہے صاحب کے انڈر کچھ لیجسلیشن ہو رہی تھی, یا پھر عطاط آرڈر صاحب کے ہاں لیجسلیشن ہو رہی تھی, ہم کچھ صحافی جب ان سے جب بھی ملتے تھے ایک ہی اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی تھی کہ یہ بند کرنا, بلاک کرنا از ناٹ دی سولوشن. آپ جرمانے عائد کیوں نہیں کرتے, ایک ٹریبونل کیوں نہیں بناتے انڈیپینڈنٹ جس کے سامنے کیس پلیڈ کیا جائے کہ یہ شخص صحافی اس نے غلط خبر دی یا اس کی معلومات غلط ہے اور اس کی انکوائری کی جائے, جرمانہ عائد کیا جائے. آج کے ڈیجیٹل ایج میں کیا یہ پابندی, چینل بلاک کرنا, از دس وے فارورڈ؟ جی بالکل جامی صاحب, آپ نے درست فرمایا, اور اصل میں جو آپ کہہ رہے ہیں قانون یہی کہتا ہے. تو میرے نظر میں تو یہ لیگل نوٹس ہی بالکل قانونی بنیاد نہیں رکھتا ہے, بالکل غلط ہے. کیونکہ جو پیکا کے قانون میں ابھی امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت جو بلاکنگ اور ریموول کا جو اختیار ہے وہ سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنائی گئی ہے, اس کے پاس ہوگا, اور جب تک وہ نہیں بنائی جاتی وہ اختیار پی ٹی اے کے پاس ہے. تو میرے خیال سے تو پی ٹی اے کا یہ کام ہے کہ جو ریموول اور بلاکنگ ہے, اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ پورا چینل تو نہیں بلاک کر سکتے, کوئی اسپیسیفک ویڈیو ہوگی, کوئی اسپیسیفک پیج ہوگا, اس کی آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس میں بتانا بھی ہے کہ کیا اس میں غلط بات کی گئی ہے اور کون سا کلوز جو ہے قانون کا وہ وائلیٹ ہو رہا ہے. اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہا گیا کہ بس پیکا کا قانون وائلیٹ ہو گیا ہے, اور کورٹ نے جو ہے کہہ دیا کہ یہ ہم نے تحقیق کی ہے, انویسٹیگیشن ایجنسی کے ساتھ ہم ہٹانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال سے قانونی طور پہ بھی غلط ہے. لیکن اگر آپ ایک پرنسپل کے نظریے سے دیکھیں تو پھر بھی آپ کو آئین جو ہے اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے, اور اس میں جو میڈیا کی آزادی ہے, پریس فریڈم کی آزادی ہے, وہ الگ طور پہ آئین کے آرٹیکل 19 میں اس کی بات کی گئی ہے. اور اس میں پھر آپ دیگر اس میں جو ہے کوئی اگر ڈیفیمیشن ہوتی ہے اور یا کچھ اور ہوتا ہے, اس میں آپ نوٹس بھیج سکتے ہیں ڈیفیمیشن لا کے تحت. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی.
کہ آپ پورا ایک چینل یوٹیوب کا بلاک کر دیں، جو کہ اور یہ نہ بھولیں کافی لوگوں کا بالکل ٹھیک، آمدنی کا ایک ہی ذریعہ بالکل ہوتا ہے ٹھیک، جو بالکل. اسامہ میرے ساتھ رہیں. مزمل شاہ صاحب، مزمل شاہ صاحب، مزمل شاہ صاحب، از دس دی سولوشن؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ابھی بھی ایسے ہیں بالخصوص حکومتی حامی جو اس کو مکمل طور پر درست قرار دے رہے ہیں کہ یہی حل ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری بات ہے حکومت مخالف رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے پہ حملہ ہو گیا. حالانکہ یہ دونوں آراء ہمیں اس سے پچھلے دور حکومت میں بھی دیکھنے کو ملی، اب بھی دیکھنے کو ملی. تو از دس دا وے فارورڈ؟ دیکھیں بالکل نہیں، یہ وے فارورڈ نہیں ہے، یہ اٹ سیلف ایک پرابلم ہے جو کہ ڈیجیٹل اتھارٹیرینزم کے انڈر آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اسد طور صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب جب تحریک انصاف کے دور میں حکومت پہ تنقید کرتے تھے تو کرنٹ جو لیڈرشپ پاکستان کی ہے، مسلم لیگ نواز اور ان کے گھر گئے، وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. بلاول صاحب مطیع اللہ صاحب کے گھر گئے تھے جب ان کی ابڈکشن ہوئی تھی. اسد طور صاحب کے اوپر جو ٹارچر ہوا اس کو کنڈیم کیا گیا تھا دونوں پارٹیز کی طرف سے. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ آج بالکل 180 ڈگری کا شفٹ دیکھنے کو ملے گا. پاکستان کی ساری نظریاتی سیاست صرف اپوزیشن میں رہ کے ہوتی ہے. جس کے پاس طاقت آ جاتی ہے وہ کسی بھی اصول کی رسپیکٹ نہیں کرتا. اب اگر اس کی بھی بات کی جائے تو مطیع اللہ صاحب کو، حبیب اکرم صاحب کو، ان سب لوگوں کو نہ کسی نے بلایا، نہ کوئی کمپلینٹ پہلے ان کو کنوے کی گئی کہ آپ کے خلاف یہ درخواست آئی ہے، نہ کوئی کانٹینٹ فلیگ ہوا کہ یہ اسپیسیفک بات اس اسپیسیفک ویڈیو میں بہت پرابلمٹک تھی، اس کو ٹیک ڈاؤن کریں یا پھر جرمانہ ہوگا. نتھنگ ایٹ آل. مسئلہ یہ ہے کہ جس پروسیس سے گزر کے یہ سب کیا جاتا ہے وہ اس کو مزید سینسٹر اور مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے. حالانکہ ایز پر لا پنجاب میں جو قانون فی الوقت موجود ہے یا فیڈریشن میں موجود ہے، فیڈرل میں، اس میں بہت سخت جرمانے بھی ہیں، سزائیں بھی ہیں، نان بیلیبل آفینس کی باتیں بھی ہیں. وہ سارا پروسیس پھر آپ نے کیوں کیا اگر الٹیمیٹلی یہی طریقہ کار فالو کرنا تھا؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ یوٹیوب چینلز بلاک کرنے سے اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ سلوشن نکل آئے گا، ڈسینٹ ختم ہو جائے گا، اس سے مزید پرسیپشن خراب ہوگی. جو طاقتور ہوتا ہے اس کو کسی کو کنٹرول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کام ہوتا ہے کمزور کا، یہ ولنریبل کا کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ حکومت خطرے میں پڑ جائے. تو اسی لیے یہ تمام جو ہتھ کنڈے ہیں بیسیکلی یہ وہی پرپیچویٹ ہو رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں تھے، اس سے پہلے تھے، اور چلے آ رہے ہیں. یہ ان کو مزید جو ہے وہ اسٹیرائڈ کے انجیکشن لگا رہے ہیں، صرف اس میں ریورسل نہیں لے کے آ رہے. پنجاب اسمبلی میں آپ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. ملک احمد خان صاحب اس بات پر غصہ کر گئے کہ تقریر کے دوران احتجاج کیوں ہوا وہاں پہ، یا کس نے اٹھ کر نعرہ لگایا، کیوں بولے ڈی سیٹ کر دیں گے. جی بالکل. اچھا خلجی صاحب، یہ جیسے انڈین گورنمنٹ نے یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز کو آپ نے لا کے انڈر لا کے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بلاک کیا، کیا یہ یوٹیوب یا گوگل جیسے ادارے کسی مقامی حکومت کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں؟ کس حد تک ہوتے ہیں اور اس کی ریمیڈی کیا ہوتی ہے؟ جی میرے خیال سے یہ اس میں ایک بہت بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے، اور میری نظر میں تو یوٹیوب کو اور جو دیگر میٹا وغیرہ ہیں ان کو ان کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں انٹرنیشنل لا کے تحت. تو لوکل لا اگر آپ کو کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ان پلیٹ فارمز کو نہیں سننا چاہیے. تو جو انہوں نے انڈیا میں کیا تھا بالکل غلط کیا تھا کہ وہاں پہ آپ کی ایک ڈکٹیٹر ٹائپ بندہ مودی بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کی بات نہیں پسند، میں آپ کا اکاؤنٹ بند کروا دیتا ہوں، اور وہ بند ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال سے اس قسم کی اتھارٹیرینزم ان کمپنیز کو ریزسٹ کرنی چاہیے، اور یہ کمپنیز بہت بڑی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی پھر ٹویٹر جو ہے کورٹ چلا گیا انڈیا میں، اور ٹویٹر نے ایکس نے کورٹ میں کہا ہے کہ انڈیا ڈسپروپورشنٹلی بلاک کر رہا ہے، اکاؤنٹس نہیں اس طریقے سے بلاک ہونے چاہیے، اور یہ زیادہ پاکستانی لوگوں کے اکاؤنٹس انڈیا میں بلاک ہو رہے تھے، یہاں تو اپنے لوگوں کے ہی بلاک ہو رہے ہیں. تو پھر کورٹ میں ابھی وہ معاملہ چل رہا ہے. تو میرے خیال سے گوگل اور میٹا جیسی کمپنیز کو بھی اس طرح کے اقدامات لینے چاہیے اور ریزسٹ کرنی چاہیے اس طرح کی جو آرڈرز آتے ہیں، خاص کر جب وہ غیر قانونی ہوتے ہیں. اگر آپ قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں، لوکل لاز کو، تو پھر تو یہ لوکل لا کمپلائنس نہیں کر رہے. تو یوٹیوب کے جو نوٹسز آئے ہیں جرنلسٹ کو، میرے خیال سے وہ بھی ایک قانونی طور پہ غلط ہے، اور ان کو جو لیگل ایڈوائز دینے والے ہیں ان کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا پیکا کا قانون یہ اختیار دیتا ہے کہ ایک کورٹ جو ہے، ایک میجسٹریٹ کورٹ پورا ایک یوٹیوب چینل بلاک کروا دے. میری نظر میں نہیں. اور اس میں انٹرنیشنل لا میں ICCPR ہے، انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کا آرٹیکل 19 جو ہے پارٹ C کہتا ہے کہ آپ کی نیسیسٹی، پروپورشنالٹی اور لیگالٹی 3 پارٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہر ٹیک ڈاؤن کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خلجی میرے ساتھ رہیے گا، میں نے ذرا شاہ صاحب کو شامل گفتگو کرنا. شاہ صاحب،
ایک رائے یہ ہے کہ جی جو باہر بیٹھے ہیں کچھ لوگ جو یوٹیوب کے نام پہ اپنا رائے دیتے ہیں، ان کے کیس کو پاکستان بیٹھے لوگوں سے ڈفرینشیٹ کیا جائے. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، باہر بیٹھنے یا ملک میں ہونے کی تفریق تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کچھ ایسے ضرور ہیں جن کے خلاف بہت پہلے کارروائی ہونی چاہیے تھی ایز پر لا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب جو اس فہرست میں شامل ہیں وہ تھے جو چیف جسٹس کے خلاف بلاسفیمی کی کیمپین چلا رہے تھے. بالکل ٹھیک. ایک صاحب ایسے تھے جو نور مقدم کے مرڈر کو اور ابڈکشنز کو جسٹیفائی کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. ایک صاحب اس لسٹ میں ایسے بھی ہیں جو 26 نومبر کے احتجاج پہ اے آئی جنریٹڈ امیجز پوسٹ کر رہے تھے، ویڈیوز میں لگا کے دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھو جگہ جگہ خون کی نہریں بہہ رہی ہیں وہاں. جی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہی ان میں سے کچھ لوگ تھے جو پہلے بہت عزیز تھے طاقتور لوگوں کو، اور یہاں پر بیٹھ کے وہ انجوائے بھی کرتے تھے اور کہتے تھے 10-15 سال کے لیے تو اب صرف ہم ہی ہیں، اسی لیے ہم جو بھی بول لیں ہمیں کون سا کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا. تو ان کو تو واقعی میں ڈیفرینشیٹ کروں گا. اس کی وجہ ہے کہ کرمنل آفینس میں اور فریڈم آف ایکسپریشن میں فرق ہوتا ہے. لیکن اس کی آڑ میں حبیب اکرم صاحب کی طرح کے لوگ، اسد طور صاحب کی طرح کے لوگ، یا پھر مطیع اللہ جان صاحب کی طرح کے لوگ، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. پوسٹ 9 مئی پاکستان میں ایک پارٹی کی طرف سے جو ایک ایکٹ کیا گیا، اس کے پریٹیکسٹ بنا کے ساری فریڈم آف سپیچ کو لپیٹ دینے کا ایک نیا جواز ملا ہے حکومت کو بھی، اور وہ جواز جنہوں نے فراہم کیا ہے وہ بھی میرے نزدیک اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا یہ حکومت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اتنا کولیٹرل کولیجن کورس پہ چلے جائیں گے ایز اے پولیٹیکل فورس، تو آپ کے نیریٹو کے ساتھ جو بھی کھڑا ہوا ہے نا، یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے بعد اس کی خیر نہیں ہے. کین ناٹ ایگری مور ود یو. یو آر اسپاٹ آن. بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں، اور ماضی کا جو حوالہ دیا absolutely spot on. Cannot agree more on this with you شاہ صاحب. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ خیل جی آپ نے بہت شکریہ. بہتر وہی ہے جو ہم ایک عرصے سے عرض کر کے تھک گئے ہیں کہ ایک ایسا پینل، ایسا ٹریبونل، ایسا سسٹم بنایا جائے جس کے سامنے خبر دینے والے یا رائے دینے والے کی جانچ پڑتال ہو سکے. ایک آزادانہ ایک ایسا کمیشن بیٹھا ہو، صحافیوں پر مبنی، ریٹائرڈ جج صاحبان پہ مبنی، جو بظاہر آزاد ہوں، جس کے سامنے حکومت کو کیس لے کے جائے، جن کے اوپر صحافیوں کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد ہو، اور وہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ خبر غلط دی گئی ہے، اس کے اوپر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں. لیکن جیسے کہ مزمل شاہ بھی کہہ رہے تھے، کولیٹرل ڈیمیج میں یہاں بیٹھے کچھ لوگ جو رائے رکھتے ہیں یا خبر دیتے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں. لیکن یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کے اوپر گھنٹوں گفتگو کی جائے تو وہ کم ہوگی. غلطیاں ہیں، سسٹم کی غلطیاں ہیں، سیاسی جماعتوں کی غلطیاں ہیں، اور آزادی اظہار رائے ذمہ داری کا متقاضی بھی ہوتی ہے. یہاں میں ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد صدر مملکت کی کہانی جو شروع ہوئی ہے چند روز پہلے سے کہ شاید ان کو ہٹایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت تک ہم پہنچے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان کا نظام حکومت، پاکستانی سیاست بڑی دلچسپ ہے. بالفرض اگر 2/3 اکثریت بھی ہو، سب کچھ اوکے بھی ہو، اپوزیشن دیوار کے ساتھ بھی لگی ہو، تو پھر بھی شہر اقتدار سے قیاس آرائیوں پر مبنی خبریں وصول ہوتی رہتی ہیں. ایسی کہانیاں، ایسی خبریں گردش لیتی رہتی ہیں جس سے لگتا ہے سب اچھا نہیں ہے. عہدوں کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، صدر مملکت خطرے میں ہیں، پرائم منسٹر خطرے میں ہیں، کچھ وزراء خطرے میں ہیں. تو یہ کہانیاں آپ ایک عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. ایسا درست بھی ثابت ہوا ہے اور بسا اوقات غلط ثابت ہوا ہے. اب ان دنوں ایک خبر بڑی دلچسپ سامنے آئی جس نے پاکستانی سیاسی منظرنامے کو اپنی جکڑ میں لے رکھا ہے. وہ خبر ہے صدر مملکت کے حوالے سے، اور یہ خبر دو انتہائی جو نامور تجزیہ نگار ہیں، صحافی ہیں، تحقیقاتی صحافی، ان سے منسوب ہے. اعزاز سید صاحب اور فخر درانی صاحب. فخر درانی صاحب نے تو اس خبر کو آگے ایک سٹیپ لے کے وہ گئے ہیں، ان وجوہات کا ذکر کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ سمجھتے ہیں کہ صدر مملکت کو عہدے سے ہٹائے جانے کی جو خبر ہے وہ کیوں کر درست ہے. اس کا بیک گراؤنڈ وہ واضح کر رہے ہیں. میری بھی اس حوالے سے کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے، وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اس پروگرام کے اگلے حصے میں. لیکن پہلے فخر درانی صاحب کی خبر اور ان سے ان کا تجزیہ لیتے ہیں. درانی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے. یہ فرمائیے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جی کینالز کا معاملہ تھا، جو کچھ سیکرٹ آئٹمز تھیں وہ شیئر کی گئیں سندھ میں قوم پرستوں کے ساتھ، جس کی وہ وجہ بنی ہے کہ ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کی کارروائی شروع ہوا چاہتی ہے یا ہو سکتی ہے. ماخذ کیا آپ کی خبر کے اس میٹنگ کی بنیاد پر؟ شکریہ جامی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خبر تھی صدر کو ہٹائے جانے کے حوالے سے، یہ اعزاز سید کی ہے اور وہ اپنی خبر پہ اب بھی قائم ہے. جی انہوں نے کہا وہ ڈٹے ہوئے ہیں. کل پرسوں ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بعض اوقات یہ چیزیں اپیرنٹلی آپ کو غلط نظر آ رہی ہوتی ہیں،
لیکن ٹائم گزرتے ہی یہ چیزیں آپ کو سچ جو ہے وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں. وہ اس بات کا جو دعویٰ ہے ان بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر جو صدر کو ہٹانے کے حوالے سے جو تجویز ہے یہ ریٹن فارم میں کچھ رولز میں جو ہے وہ امینڈمنٹس یا تبدیلی کے حوالے سے ابھی جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. تو اعزاز سید اپنی اس خبر پہ اس حوالے سے جو ہے وہ قائم ہے. جبکہ اسی ویلاگ میں میں نے اعزاز سید سے جو ہے وہ اختلاف کیا تھا اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ صدر آصف علی زرداری ہیں یہ موجودہ جو نظام ہے یہ اس کا ایک بڑا اہم جزو اور حصہ ہے اور ان کو فی الحال ہٹایا جانا ممکن نظر نہیں آتا. اسی ٹائم ہی اعزاز سید کو یہ کہا بھی تھا. اس کی ریزن بھی ہے کہ یہ جو اس ٹائم جو صدر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم اور جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر یہ تینوں کا جو ایک ٹرائکا ہے. دیکھیں جتنی بھی ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس ٹائم ان تینوں کی اس میں کنسنسس شامل ہوتا ہے, اتفاق کے رائے سے ہی ہوتا ہے. اور اس لیے یہ جو موجودہ نظام جب تک یہ چلنا ہے اس میں یہ ٹرائکا جب اگر ایک اس میں سے جو ایلیمنٹ یا ایک اہم اس کا حصہ نکالا جاتا ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا اس نظام کو آگے چلانا. دورانی صاحب بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میری بھی کچھ ذمہ دار ذرائع سے پیپلز پارٹی میں بھی دیگر جگہوں پہ بھی بات ہوئی. جو آپ نے آخری تبصرہ کیا اس سے میں ایگری اس لیے کر رہا ہوں کہ جہاں میری گفتگو ہوئی یا خبر میں نے کچھ کھوج نکالنے کی کوشش کی, آبویسلی آئی کین ناٹ چیلنج دی نیوز آئٹم شیئرڈ بائی اعزاز صاحب. ان کے پاس اپنے پاس اس کی تفصیلات موجود ہوں گی, لیکن جو میں نے انڈرسٹینڈنگ لی ہے یہ نظام کی ضمانت ہیں یہ تین لوگ, اور اس نظام کی ضمانت میں سے ایک اینٹ بھی آگے پیچھے فی الحال نہیں کی جا سکتی. اور کمفرٹ کا لیول یہ ہے کہ اگر یہ بات بالفرض درست بھی ہوتی تو انہی صدر مملکت کے صاحبزادے پھر اتنے بڑے سفارتی مشن کو لیڈ نہ کر رہے ہوتے. بالکل درست کہہ رہے ہیں جی. اچھا, دوسرا آپ نے ذکر کر رکھا ہے کہ یہ جو کینالز کا ایشو تھا اس کے اوپر کوئی سیکرٹ چیزیں شاید شیئر ہوئی تھیں, یہ کیا کہانی ہے؟ دیکھیں جب یہ اعزاز نے خبر دی تو صحافی کا کام ہوتا ہے کہ اس کو فالو اپ کر کے کوئی نہ کوئی اس کی ریزن کہ وہ کیوں کس بنیاد کے اوپر یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ایوان صدر ہے اس میں کوئی دراڑ پیدا ہوئی ہے. تو میں نے اس حوالے سے جو مختلف اپنے ذرائع سے بات کی کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. اس پہ جو ایک مجھے ریزن جو پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہ اس میں اب یہ کافی صحافی بھی اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے یہ جو ایوان صدر کا ٹویٹ ایک گردش کر رہا ہے, یہ ہے جی 8/7/2024 تھی نہیں, یہ ایوان صدر نے پریس ریلیز کے ذریعے 8/7/2024 اور جی پریس ریلیز اور جو منٹس ہوتے ہیں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. پریس ریلیز میں آپ کو ایک عمومی طور کے اوپر بتا دیا جاتا ہے کہ فلاں میٹنگ ہوئی, اس میں جو ہے وہ ایک سرسری سا جنرل سی بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ ڈسکس ہوا. منٹس میں پوری تفصیلات ہوتی ہیں, کیا کیا پہلو کیا کیا جو ہے وہ ایلیمنٹس ہوں گے کسی بھی حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے, تو منٹس زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جو میری اطلاع یہ تھی کہ یہ جو شرکاء تھے 5 شرکاء تھے, اس میں سے 3 آرمی سے تھے اور 2 اس میں سویلین تھے. ایک انٹیریئر منسٹر تھے محسن نقوی اور دوسرے صدر صاحب تھے. تو یہ جو منٹس تھے اس کے وہ کوئی جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کے رہنماؤں کو جو ہے یہ آگے بھیجے گئے اور اس کی بنیاد کے اوپر اس منٹس میں جو ڈیٹیلز تھی کہ فار ایگزامپل گریٹر تھل کینال جو ہے یا گریٹر چولستان کینال ہے اس کے کتنے جو ہے وہ کیا کیا اس منصوبے میں شامل ہوگا, اس میں ریزروائرز کہاں پہ ہوں گے, اس میں جو مختلف بیراجز کہاں پہ ہوں گے, پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے یہ ٹوٹل کتنے رقبے کو سیراب کرے گا, وہ تمام تفصیلات جو کہ یہ پبلک کا جو ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی وہ تمام سندھ کی قوم پرست جماعتوں کو وہ فارورڈ کیے گئے. اور اس کے بعد ایک جو مہم شروع ہوئی تھی کینالز کے جو منصوبہ تھا اس کے خلاف, یہ جو میری اطلاع تھی کہ ایک واضح طور کے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے آپس میں جو دراڑ اس کو کہہ سکتے ہیں یا کسی حد تک جو ایک آپس میں جو ریلیشن شپ تھی اس میں تھوڑا بہت اس کو اگر آپ میں کوئی اس کا کوئی لفظ ایسا ڈھونڈ سکو کہ ایک تھوڑی سی اچھا دورانی صاحب یہ صدر کو ہٹانے کا جو طریقہ کار پاکستان میں ہے وہ آئینی مدت پوری ہونے سے پہلے آپ دیکھیں نا عارف علوی صاحب کن حالات میں وہ صدر رہے, ان کے اوپر بھی بڑا دباؤ تھا لیکن وہ ان کو ہٹایا نہیں جا سکا, نہ وہ خود مستعفی ہوئے. تو وہ 2 ہی طریقہ کار ہیں, یا تو آئین کا آرٹیکل 47 ہے مواخذہ ہوتا ہے امپیچمنٹ کا, یا پھر یہ ہے کہ صدر خود اپنا استعفیٰ دے دیتے ہیں کسی بنیاد پر. تو ان 2 دستیاب جو فارمولاز ہیں اس کے اوپر تو زرداری صاحب پورا اترتے فی الحال دکھائی نہیں دیتے. ان کا جو پہلا دور حکومت تھا صدر کے طور پر
तब उनकी बिल्कुल, आप किताब फरहतुल्लाह बाबर साहब की जी उनकी किताब किताब भी पढ़ें। देख लें, उन पे क्या क्या दबाव नहीं था, तो वो ही नेवर रिजाइन। तो ये थोड़ा सा बिल्कुल। इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है, अगर ये कहानी जेन्युइन भी हो, इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट, रादर इम्पॉसिबल फॉर नाउ, मे बी लेटर ऑन कभी हो जाए। देखिए ये मेरी जो अपनी असेसमेंट थी, और मैंने उसी दिन ये एजाज को कहा भी कि ये इसलिए भी नजर नहीं आ रहा। देखें, वो दबाव बर्दाश्त करना ना करना वो एक चीज, इसको साइड पे रख के भी देखें तो जो मौजूदा सिस्टम है, अब इसमें 3 ही अहम स्टेक होल्डर्स हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और एस्टेब्लिशमेंट है। अगर इनमें से किसी एक फ्रीक को भी इधर उधर किया गया तो ये मौजूदा निजाम नहीं चल सकता। तो इसलिए ये अगर इसको प्रैक्टिकली देखा जाए तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। ठीक, फ़खर दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपने जो बारे में बैकग्राउंड था कि कहाँ से ये मामला शुरू हुआ उसकी भी इत्तला दी, फिर उनका तज्जिया था कि वो भी इसे अभी मुश्किल देख रहे हैं। अलबत्ता एजाज सैयद साहब, उनसे भी हम रब्ता करेंगे, वो अपनी मालूमात के ऊपर डटे हुए हैं। मैंने जो आपसे कहा था कि मेरी ज़ाती तौर पर इत्तलात के हैं, वैसे तो सहाफ़ी कंसर्न क्वार्टर से जो मेरी बात हुई, राइट नाउ एज ऑफ नाउ ऐसा कोई भी ख्याल अमली सूरत में मौजूद नहीं है। मुश्किल दिखाई दे रहा है कि ऐसी किसी तजवीज़ के ऊपर अमल होगा, और उसका मैंने आपको एक सबूत दिया है कि अगर ये बदमज़गी या गलत फहमी वाक़तन एग्जिस्ट करती, जो ख़बर आपके सामने नहर के हवाले से पेश की गई, तो फिर उन्हीं सदर मुमलिकत के साहबजादे बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक इंडिया जंग के बाद एक इंतहाई अहम सिफारती डेलीगेशन को लीड ना करते दुनिया भर के कैपिटल्स के यहाँ, फिर वो तनाव हमें किसी और सूरत में दिखाई देता। तो फॉर नाउ इसे मैं अपने सहाफ़ी राय के ऊपर मानने से फिर अलकासिर हूँ, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता ही है कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। फॉर नाउ इस मौजू पर इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप कहीं भी हों, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाक़यात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर, और हमेशा बाखबर रहें।